کہتے ہیں اگر خواب بڑا ہو تو راستے کی رکاوٹیں چھوٹی لگتی ہیں، مگر ہر قدم پر زخم، ہر موڑ پر ٹھوکریں اور ہر منزل پر بند دروازے ملے تو پھر یا تو انسان ہار مان لیتا ہے یا پھر شعیب اختر بن جاتا ہے۔ وہ لڑکا جو پنڈی کی کچی گلیوں سے نکل کر دنیا کا سب سے تیز ترین گیند باز بنا، اور جس نے دنیا کو یہ سکھایا کہ خوف صرف رفتار کا دوسرا نام ہے۔ راولپنڈی ایک ایسا شہر جہاں زندگی تیز ہے، لیکن اس شہر کی ایک گلی میں ایک بچہ پیدا ہوا جس کی زندگی اس وقت بہت سست تھی۔ 13 اگست 1975 یہ تاریخ پاکستان کے کرکٹ کیلنڈر پر بعد میں سنہری لفظوں میں لکھی جانی تھی، مگر اس دن کسی کو علم نہیں تھا کہ اس تاریخ نے ایک طوفان کو جنم دیا ہے۔ گھر چھوٹا، کچے فرش، ٹپکتی چھتیں اور باہر کی گلی میں بارش کا پانی بہتا ہوا۔ شعیب اختر کے لیے بچپن ایک مسلسل جدوجہد کا دوسرا نام تھا۔ گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ ایک وقت کا کھانا بھی کبھی کبھی سوالیہ نشان بن جاتا، مگر اس غربت کے بیچ میں بھی اس کے پاس ایک خزانہ تھا: خواب۔ اسے کرکٹ سے عشق تھا، لکڑی کا ٹکڑا اس کا پیٹ، پرانی گیند اس کا خزانہ، اور گلی میں دوڑنا اس کی زندگی۔ جبکہ بچے کھیل کود کے بعد تھک کر بیٹھ جاتے، وہ دوڑتا رہتا، دوڑ دوڑ اور صرف دوڑ، جیسے وہ جانتا ہو کہ ایک دن یہی دوڑ اسے دنیا میں سب سے آگے لے جائے گی۔ اسکول سے واپسی پر اکثر وہ ریلوے گراؤنڈ میں جاتا جہاں وہ خود کو گیند باز تصور کرتا۔ اس وقت کوئی کوچ نہیں، کوئی پراپر شوز نہیں، صرف ننگے پاؤں کچی مٹی میں دوڑتا۔ پاؤں میں چھالے پڑ جاتے، خون نکلتا، مگر شعیب کا ایک ہی خواب ہوتا۔ بچپن میں وہ اکثر اپنے دوستوں کو کہتا، ایک دن میں پاکستان کے لیے کھیلوں گا اور سب سے تیز گیند ڈالوں گا۔ دوست ہنس پڑتے اور بڑے لوگ مذاق اڑاتے، مگر اس لڑکے کا یقین ہلتا نہیں تھا۔ کئی سال کی پریکٹس کے بعد 1994 میں راولپنڈی کرکٹ ایسوسی ایشن کے ٹرائلز کا اعلان ہوا۔ میدان میں سینکڑوں لڑکے آئے، سب اپنے خواب جیب میں لے، لیکن شعیب اختر کی باری آئی تو اس نے پہلی گیند پھینکی اور بیٹسمین گیند دیکھ ہی نہ سکا۔ دوسری گیند پر وکٹ بکھری گئی۔ کوچ اور سلیکٹر حیران، جیسے کسی نے اچانک بجلی کا کڑک مارا ہو۔ مسٹر کرکٹ میں قدم رکھا، مگر یہاں بھی چیلنجز ختم نہیں ہوئے۔ انجریز پیش آئیں اور سخت مقابلہ، کئی بار لگتا تھا کہ بس اب کرکٹ ختم ہو گئی، مگر پھر ایک آواز آتی، ابھی نہیں، ابھی کہانی باقی ہے۔ 1997 میں وہ لمحہ آیا جب شعیب اختر پاکستان ٹیم میں شامل ہوا۔ پہلے ہی ٹرائلز میں امتحان، پاکستان اور بھارت کے خلاف پہلا میچ ان کے قسمت میں آیا۔ میدان میں سچن ٹنڈولکر اور راہل ڈراوڈ جیسے بڑے بیٹسمین کھڑے تھے۔ شعیب نے ایک ہی اوور میں دونوں کو آؤٹ کر دیا۔ تب دنیا نے پہلی بار اس کا نام سننا شروع کیا۔ یہ وہ وقت تھا جب شعیب اختر صرف ایک بولر نہیں، ایک خطرناک بالر بن چکا تھا، بلکہ دنیا کے لیے خطرہ بن چکا تھا۔ دنیا کا ہر بیٹسمین اس کی رفتار سے ڈرتا تھا۔ 1999 ورلڈ کپ میں اس نے اپنی رفتار سے تہلکہ مچا دیا۔ بیٹسمین کے لیے اس کے سامنا کرنا جیسے طوفان کے سامنے کھڑا ہونا تھا۔ سن 2003 ورلڈ کپ میں اس نے تاریخ رقم کی 161.3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی گیند۔ یہ صرف ایک ریکارڈ نہیں تھا، بلکہ یہ برسوں کی قربانی کا نام تھا۔ دنیا نے اسے راولپنڈی ایکسپریس کہا اور یہ نام اس کے لیے ایک اعزاز بن گیا۔ لیکن ہر کامیابی کے ساتھ مشکلات بھی آئیں۔ انجریز نے بار بار اسے کرایا، بورڈ کے ساتھ تنازع ہوئے، میڈیا نے تنقید کا ایک بڑا پہاڑ کھڑا کیا، مگر ہر بار وہ واپس آیا۔ اس کی واپسی ہمیشہ پہلے سے زیادہ تیز اور خطرناک ہوتی۔ برائن لارا، رکی پونٹنگ، گریہم سمتھ سب اس کی رفتار کا شکار ہوئے۔ شعیب کے لیے وکٹ لینا صرف ایک سکور نہیں تھا، بلکہ ایک پیغام تھا کہ میں ابھی ختم نہیں ہوا۔ سن 2011 ورلڈ کپ، شعیب جانتا تھا کہ یہ اس کا آخری بڑا ٹورنامنٹ ہے۔ جسم ساتھ چھوڑ رہا تھا، لیکن دل ابھی بھی چاہتا تھا کہ آخری
پوری جان لگا دوں۔ میچ ختم ہوا تو اس نے گراؤنڈ کو دیکھا اور دل میں کہا یہ میرے گھر ہے اور آج میں اسی گھر کو الوداع کہہ رہا ہوں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ میڈیا میں آیا، نوجوانوں کو حوصلہ دینے لگا، اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نے سکھایا کہ زندگی میں رفتار سے زیادہ حوصلہ ضروری ہے، کیونکہ حوصلے ہو تو رفتار خود ہی آ جاتی ہے۔ آج شعیب اختر کا نام لیا جاتا ہے تو صرف ایک ریکارڈ یاد نہیں آتا بلکہ ایک کہانی یاد آتی ہے، غربت سے امیری تک، گلی سے ورلڈ کپ تک اور ایک لڑکے سے لیجنڈ تک۔